السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودرا، حکیم محمد اسماعیل، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طب نبوی بھی ایک سمندر ہے، دل کرتا ہے بندہ اسی کے مطابق گفتگو کرے، اسی کے مطابق بات کرے اور اسی کے مطابق علاج کرے، تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے سینوں میں اور زیادہ ہو۔ علاج تو ہم نے کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر علاج ہو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا علاج، تو پھر یقیناً شفا بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فش کے بارے میں، مچھلی کے بارے میں۔ مچھلی کے بارے میں قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں اور طب نبوی میں، طب یونانی میں بے شمار بہترین مقام ہے۔ مچھلی کا جو استعمال ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے متعلق حدیث پاک میں بھی ہے، اور طب یونانی میں اس کے بے شمار طریقے بھی انہیں آگاہ کیے ہیں کہ استعمال کرنے کے۔ پہلے حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مچھلی کا مقام اور مچھلی کے بارے میں نبی پاک کی حدیث، پھر آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کے مزاج، فوائد اور اس کی جو پوٹینسی ہے اس کے بارے میں۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ میں حدیث نقل کی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے دمبردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں، لیکن مچھلی اور نڈی، جگر اور تحال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ مچھلی کی ہزاروں قسمیں ہیں، بے شمار اقسام ہیں مچھلی کی، اور بڑی سے بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہمیں حدیث پاک سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی مچھلیاں، وہ ایک واقعہ بھی ہے سورۃ الدخان کے بارے میں، کہ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، اس کو جنات لے جاتے ہیں اور جا کے کسی سمندر کے کنارے پہ پھینکتے ہیں، تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کدھر جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں بھی میں بڑا پریشان ہوں، تو ایک تھوڑی دیر کے بعد نا ایک بندہ پانی میں تیرتا ہوا آتا ہے اس کے پاس، پانی میں تیرتا ہوا، اور اس کو کہتا ہے بھائی میری بات سنو۔ اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتا ہے یار میں گھر سے نکلا ہوں اور میں گم ہو گیا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ میرا جو ہے نا میں کیسے گھر جاؤں گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کہا ایسا کرو کہ تم کس نبی کی امت ہو؟ اس نے کہا جی میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کہ جو میرے پیچھے بندہ آئے گا وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرو۔ وہ بندہ جو پانی میں تیر رہا تھا یا پانی میں جا رہا تھا، اس نے بتایا۔ تو وہ بندہ انتظار کرتا رہا، عین 24 گھنٹے کے بعد دوسرا بندہ آتا ہے پانی میں، اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے وہی بات کی کہ یار میں گھر سے نکلا تھا اور میں جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہوں اور میں ایسے آیا ہوں، تو میری مہربانی کریں اور مجھے بتائیں کہ میں گھر کیسے جاؤں گا۔ اس نے کہا تم کس امت سے ہو؟ اس نے کہا جی میں نبی کی امت سے ہوں۔ کہتا جو میرے پیچھے بندہ آئے گا وہ آپ کو بتائے گا۔ خیر ایسا ہوا کہ وہ 24 گھنٹے پھر گزر گئے، پھر وہ بندہ آیا پانی میں تیرتا ہوا، ایک اور بندہ، پھر اس نے اس سے وہی معاملہ پوچھا۔ تو اس نے کہا تم کس امت سے ہو؟ اس نے کہا جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بندہ ہوں، ان کا امتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سورۃ الدخان پڑھو، تم گھر پہنچ جاؤ گے، یا تمہارے لیے کوئی ذریعہ بن جائے گا گھر جانے کا، سورۃ الدخان۔ تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں تو پڑھ لوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں پرسوں سے جو مجھے اب لارا لگا رہے ہو، یا پرسوں سے جو میں انتظار میں بیٹھا ہوں، تم ہو کون؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم فرشتے ہیں
تو یہ سمندر کی ایک سمندر کی مچھلی تھی، وہ دوسرے سمندر میں آ گئی تھی، اور جو پہلے پرسوں آپ کو بندہ ملا تھا وہ فرشتہ تھا جو کہ مچھلی کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور جو کل ملا تھا وہ مچھلی کی دم پہ بیٹھا تھا، گردن پہ بیٹھا تھا یا پیٹ پہ بیٹھا تھا، اور جو میں ہوں میں آج مچھلی کی پوچھ پہ بیٹھا ہوں، ہم اس کو واپس لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار ہمیں طریقے ملتے ہیں، لیکن مچھلی جو ہے نا اس کے کھانے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن حدیث پاک میرے ذہن سے گزری تھی۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ سے بڑی حیران کن حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے اور حیران کرنے والی حدیث ہے کہ حدیث پاک ہے جی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 سواروں کے ساتھ ہمیں کہیں بھیجا، 300 سواروں کے ساتھ ہمیں نبی کے کسی جگہ پہ بھیجا۔ تو جو ہمارے امیر صاحب تھے، جو ہمارے چیف آف کمانڈر تھے، ہیڈ تھے، وہ تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ہم ساحل بحر تک پہنچے، سمندر کے کنارے پہنچے، تو ہمیں شدید بھوک لگی، تو ہم نے کوئی نظر چیزیں نہ آئی تو ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے۔ 300 سوار ہیں، ابو عبیدہ بن جراح امیر جماعت ہیں، ان کو بھیجنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں جب ہم نے پتے کھا لیے تو اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک عنبر نامی مچھلی پھینکی، بڑی عنبر نامی مچھلی پھینکی۔ غور کرنا، قافلہ 300 بندوں کا ہے، عنبر نامی مچھلی پھینکی جس کو ہم نے 15 دن تک کھایا۔ 300 بندے نے، صحابہ نے ایک مچھلی کو 15 دن تک کھایا، 300 بندے نے ایک مچھلی کو۔ تو اس مچھلی کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزارا، تو اس کے نیچے سے وہ آسانی سے گزر گیا، اتنی بڑی وہ تھی، وہ اس کی جو پسلی تھی اس مچھلی کی۔ تو اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ مچھلی جو ہے یہ کھانی چاہیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں بھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لیکن مچھلی کھانے کے طریقے بے شمار ہیں۔ میں پہلے طریقہ بتا دیتا ہوں کہ مچھلی کو جب ہم پکڑتے ہیں یا لیتے ہیں تو وہ ہمیں نمک لگا کر رکھ دیتا ہے۔ نمک اس لیے لگاتا ہے کہ جو مچھلی کی جو پوٹینسی ہے، جو حرارت ہے، وہ پہلے سے برقرار رہے، ذبح کرنے کے بعد، گوشت بننے کے بعد وہ کم نہ ہو، بلکہ اس کی حرارت، اس کی توانائی پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں۔ اچھا، اب مچھلی جو کھانے کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مچھلی کو پکڑ کر تازہ کھاتا ہے اس کے لیے وہ پخانہ اس کا نرم کرتی ہے، قبض گیس کا خاتمہ کرتی ہے، جگر کو طاقت دیتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے، آنتوں کو طاقت دیتی ہے۔ اگر ہم نمک لگا کر کچھ دن ہم اس کو رکھ کر کھائیں، 4 5 دن 6 دن کے بعد کھائیں، اس سے ہمارا گلا بھی صاف ہوگا، ہماری آواز بھی صاف ہوگی، ہمارے لمز پھیپھڑوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی آنتوں میں زخم ہو، آپ کی آنتوں میں زخم ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس بیماری کے دوران مچھلی کے جو نمک ہے اس میں پانی ڈال کے مچھلی کا پانی، مچھلی میں اور پانی ڈال لیں، اس میں نمک ڈلا ہوا ہوگا پہلے، تو پھر اس کو چھان لیں، مکس کر اس کو چھان لیں، اور آنتوں کے زخموں والے مریض کو جب اس پانی میں آب زن جس کو کہتے ہیں، وہ بھی علاج ہے، طریقہ علاج ہے، اس میں بٹھائیں گے
تو اس کے آنتوں کے زخم ختم ہو جائیں گے، اسی طرح اس سے بیماری سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اس لیے مواد عرض کو زہر بدن تک کھینچ کر نکالتی ہے۔ اگر اس کا حکم نہ کیا جائے تو عرق النساء سے بھی نجات ملتی ہے۔ ناظرین، مچھلی میں فائبر، پروٹین، آئرن، وٹامنز، کیلشیم، B6 کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور جو دل کے مریض ہیں ان کو اکثر طبیب حضرات بتاتے ہیں کہ جو مچھلی کھاؤ، اور مچھلی بھی کھاؤ تو مچھلی کو بھون کر کھاؤ، پکانے۔ ان کے یہاں پہ میری بات ذہن میں آ گئی ہے کہ ہم جب آئل استعمال کرتے ہیں، گھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ گھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب جو دل کا مرض تھا وہ امیروں کا مرض سمجھا جاتا تھا، اور آج کے دور میں ہر بڑے چھوٹے کو دل کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو دل کی بیماری کے لیے بہترین جو نسخہ ہے وہ ہے گائے کا گھی۔ حدیث پاک سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث پاک ہے یا کسی اطباء کا قول ہے، وہ بھی ادھر میں نے پڑھا ہے ایک دن، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گائے کا دودھ پیا کرو، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ اس میں شفا ہے، اور گائے کا گھی کھایا کرو، یہ دوا ہے، میڈیسن ہے، اور اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ اب جب گائے کے گوشت میں، گائے کے گھی میں ہم مچھلی پکاتے ہیں تو ہمارے دل کی کافی بیماریوں سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور مچھلی سے اور گائے کے دودھ سے۔ اور بہترین جو مچھلی ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کوئلہ مچھلی، اس میں آئل کم ہوتا ہے، اور کوئلہ جو مچھلی ہے وہ کولوں پہ پکائی جاتی ہے، بھون کر پکائی جاتی ہے، تیل میں تلی نہیں جاتی۔ اس مچھلی کا تیل بھی بازار سے ملتا ہے، کیونکہ جو مچھلی کا جگر ہے، جگر سے تیل نکالا جاتا ہے، اور اس تیل کو بے شمار بیماریوں میں، سکن کی پرابلم میں اور کافی بیماریوں میں اس کے تیل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی بات کریں ہم، اس کے میڈیسن بھی ملتی ہے، مچھلی کے تیل کے جو کیپسول ہیں وہ بھی بازار سے ملتے ہیں۔ اگر اس کو پیس کر بیرونی طور پر ضماد کیا جائے تو اس سے بھی کافی بیماریاں جسم سے خارج ہوتی ہیں، اور گہرے حصوں سے فضولات کو خارج کرتی ہیں، اس لیے اس میں قوت جاذبہ موجود ہے، اگر جو ہم کافی دیر کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ تو طب نبوی میں مچھلی کا بہت بڑا مقام ہے، مچھلی کھائیں۔ اور بہترین جو مچھلی ہے وہ دمردار جو مچھلی ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، جو بھی ہمیں بازار سے ملتی ہیں یقیناً وہ حلال ہوتی ہیں تو ہم تک پہنچتی ہیں وہ۔ تو اس کے علاوہ یہ مچھلی جو ہے یہ ہمیں کھانی چاہیے، اور آج کل زیادہ جو مچھلی ملتی ہے وہ فارمی ملتی ہے۔ اگر جینون دریائی مچھلی مل جائے، سمندر کی مچھلی مل جائے، نہر کی مچھلی مل جائے، وہ جینون بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بے شمار خوبیاں شامل ہوتی ہیں۔ جب ہم فارمی لیتے ہیں تو فارمی تو پھر جیسے بریلر ہے یا جیسے فارمی بکرے بھی آج کل مل جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ صحیح طریقے سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں فش کا، مچھلی کا، تو آپ کو دریائی مچھلی لے کر استعمال کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے طب نبوی کے بارے میں پڑھا کہ 300 سواروں نے، صحابہ کرام نے ایک مچھلی کو 15 دن تک کھایا، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور طب نبوی کے مطابق اپنا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت تک پہنچتی رہے گی۔ پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔